اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگ شراب کو شربت کہیں گے. لو، قیامت سے پہلے لوگ شراب کو شربت کہیں گے. عزیزو، شراب اللہ کے رسول نے فرمایا تمام گناہوں کی ماں ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معراج کے وقت 2 پیالے پیش کیے گئے تھے، ایک شراب کا پیالہ، ایک دودھ کا پیالہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا تو جبریل نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے. دنیا میں چاہے جانور کا بچہ ہو چاہے انسان کا بچہ ہو، اس دودھ کو پی کے بڑا ہوتا ہے، شراب کو پی کے نہیں. اس دودھ کو پی کر، شراب کو پی کر نہیں. اور آج معصوم بچے گھر میں انتظار کر رہے ہیں کہ سنیچر کا دن ہے، مہینے کا آخری دن ہے، باپ کی کمپنی سے کچھ تنخواہ ملے گی، گھر میں اناج آئے گا، بچوں کی فیس بنی جائے گی، بیوی انتظار میں، ماں بوڑھی انتظار میں، بھائی انتظار میں، بچے انتظار میں. اور یہ باپ ہے کہ وین شاپ سے بار میں جا کر، کمپاؤنڈ میں جا کر، شراب کے اڈوں پر جا کر وہ پوری دولت کو لٹا رہا ہے. میرے دوستو غور کرو، شرم آنی چاہیے. گھر کے دیوان خانے میں بیٹھ کر داماد اور سسر شراب پیتے، شرم آنی چاہیے. گھر میں قرآن اوپر رکھ کر نیچے بیٹھ کے شراب پیتے، شرم آنی چاہیے. اس قوم کو شراب جو سارے گناہوں کی ماں ہے، سارے گناہوں کی ماں ہے. ارے تم اس شراب کے لیے اپنی اولاد کا حق مار دو، اس شراب کے لیے تم اپنے بچوں کی فیس نہیں بن سکے. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. چھوٹے معصوم بچوں سے، چھوٹے معصوم بچوں سے باپ وین شاپ کو بھیج کر شراب کی چپٹی منگاتا ہے. کتنی شرم کی بات، کتنی شرم کی بات ہے. افسوس ہے. گفتگو کرتے کھڑے کسی ساتھی سے تو میرے کو دیکھ کے اشارہ بتا رہے پیچھے سے لے کر آؤ. نعوذ باللہ من ذالک. غور کرے یہ وہ مسلمان. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کوئی چیز حاصل ہے شراب سے؟ کوئی چیز حاصل ہے تو بولو اللہ کی قسم کل سے میں پینے کے لیے تیار ہوں. اگر شراب سے کوئی چیز حاصل ہے، کوئی چیز حاصل، اللہ نے جس کو حرمت کہی، اللہ نے جس کی حرمت کو بیان کر دیا، اللہ نے جس کو حرام قرار کر دیا، اس کے بعد ہم پر وہ حلال ہو نہیں سکتی. کسی بھی شکل کے اندر ہوگی، کسی بھی شکل کے اندر ہوگی. اللہ کی قسم یہی شراب تھی. مکہ کے نواح میں لوگ اس شراب کو اپنی چوٹاہٹ کا ذریعہ سمجھتے تھے. یہی شراب تھی. لوگ اس پر اپنی انا، اپنی قبیلے کی بڑائی کو بیان کرتے تھے. یہی شراب تھی. لوگ اس شراب پر رشتوں کو طے کرتے تھے. یہی شراب تھی جو لوگ اس شراب پر کہتے تھے کہ میرے پاس 200 سال پرانی شراب ہے، کوئی کہتا میرے پاس 300 سال پرانی شراب. شراب کی بنیاد پر رشتوں کی، خاندان کی چوٹاہٹ کو سمجھاتے تھے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کو حرام قرار دیا، اللہ کی قسم جس کو جس شراب سے اتنا پیار تھا، مدینے اور مکے کی گلیوں سے ایسی شراب بھرائی گئی جیسے آسمان سے موسلادھار بارش کے بعد گلیوں سے پانی جیسے نکلتا ہے. مدینے اور مکے کی گلیوں سے شراب باہر دی گئی. صحابہ اکرام سونے کی سرائی، سونے کے پیالے اٹھا کے کچے میں ڈال دیے. لوگوں نے کہا عثمان، اللہ کے رسول نے شراب کو حرام کیا ہے، شراب کو حرام کیا ہے، یہ تو سونے کے ہے. عثمان نے کہا اللہ اس کے رسول نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کی یاد کو میں تازہ رکھنا نہیں چاہتا. شراب، شراب جس نے تمیز ختم کر دیتی. کئی کیسے سے شراب کی حالت میں باپ اپنی بچی سے زنا کر دیا. کئی کیسے سے شراب کی حالت میں بھائی اپنی بہن کا منہ کالا کر دیا. کئی کیسے سے. عزیزو، عزیزو، ہم کیا سمجھتے ہیں شراب کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے جسم کے لیے کوئی فائدہ ہے؟ ہماری روح کے لیے کوئی فائدہ ہے؟ یا ہمارے گھر والوں کے لیے فائدہ ہے؟ یاد رکھو جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا وہ کبھی ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتی، کبھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتی. لیکن افسوس، افسوس ہے یہ قوم آج اپنی پوری قوت کے ساتھ اس معاملات کی طرف روا دوا ہے. یاد رکھو، سمجھ جاؤ
تو اس میں ہماری کامیابی ہے، رک جاؤ اس میں ہماری کامیابی ہے، چھوٹو توبہ کر لو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر تم مبتلا ہو جاؤ گے تو زندگی تباہی کے دہانے پر آ جائے گی۔ ایک دن ایسا ہوگا شراب پی کے روڈ پہ پیخانہ اور پیشاب کر کے پڑے رہیں گے، بیٹا جاتے جاتے بھی باپ کو دیکھے گا نہیں، کیوں؟ تمہاری عادتوں نے تمہیں اپنے خاندان کی نگاہوں سے گرا ڈالا، کیوں؟ تمہاری عادتوں نے تمہارے خاندان کا نام نیچا کر دیا۔ داماد تم سے ملنے سے کترائے گا، بیٹا تم سے ملنے سے کترائے گا، بھائی تم کو اپنا بھائی کہنے سے کترائے گا۔ اس شراب کو تم نے اپنا ساتھی بنایا، رشتہ داروں نے اپنے خاندان سے تمہیں نکال دیا۔ اللہ کے لیے یہ حرمت، یہ بدعملی اور بدبختی کی شکل ہے۔ شراب خود بھی بچے، دوسروں کی بچانے والے بنے۔ یہ کمپاؤنڈوں کی زندگی، یہ وائن شاپ کی زندگی، یہ باروں کی زندگی، یہ لاس ویگاس کی زندگی، یہ فلاں کی زندگی، یہ سب کی سب تماشا ہے، یہ سب کی سب تماشا ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ نہ وہ عہد شباب باقی ہے، کان کے پردوں کو سن کر یہ بات کو سن لو۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ نہ وہ عہد شباب باقی ہے، نہ وہ اہل شراب باقی ہے، لذتیں ختم ہو گئی امجد، اب لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ لذتیں ختم ہو گئی امجد، اب لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، نفسي بنور من فؤادي حينما